ناظرین اور سامعین، سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ایک جگہ پر روس کا قبضہ ہے اور سویڈن کی حکومت روس سے وہ قبضہ واپس نہیں لے سکی۔ جی ہاں، یہ ایک بڑی چونکا دینے والی اور ایک اہم رپورٹ ہے، اور اس حوالے سے سویڈش ٹیلی ویژن نے بھی ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے، اور سویڈن کے جو اخبارات ہیں اس میں بھی اس حوالے سے تفصیل جو ہے وہ چھپی ہے، اور آپ بھی یقیناً اسے جان کے جو ہے وہ حیران بھی ہوں گے کہ سویڈن کا جو دارالحکومت اسٹاک ہوم ہے، اس میں ایک بہت اہم علاقہ ہے لیدنگو، جو کہ بہت خوبصورت علاقہ ہے، اور وہاں پہ وہ جگہ ہے جس کے اوپر رشیا کا جو ہے وہ قبضہ ہے۔ اس کو آپ رشین آکوپیشن کہہ سکتے ہیں، اور سویڈن کی حکومت وہ رشین آکوپیشن یعنی روس کا وہ جو قبضہ ہے اس کو ختم نہیں کر سکی۔ اس کی تفصیل بتانے سے قبل یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ رشیا اور سویڈن کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے تناؤ کا شکار رہے ہیں، اور حالیہ دنوں میں تو ظاہر بہت زیادہ ہے جب روس اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی اور سویڈن کو کافی زیادہ رشیا کی جانب سے جب تھریٹس ملی، تو اب مجبوراً سویڈن نے جو ہے اپنی برسوں کی جو غیر جانبدارانہ پالیسی ہے اس کو چھوڑتے ہوئے نیٹو میں شمولیت کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ ابھی وہ جو اپلیکیشن ہے پینڈنگ ہے، تو یعنی سویڈن کو رشیا سے جو ہے وہ مسائل رہے ہیں اور اب بھی ہیں، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا ایک دلچسپ سا ہے، اور یہ ہے بھی سویڈن کا جو کیپٹل ہے اسٹاک ہوم، اور کیپٹل کا جو ایریا ہے لیدنگو، یہ اسٹاک ہوم ریجن کی ایک اہم میونسپیلٹی ہے جو لیدنگو ہے، یہ گریٹر اسٹاک ہوم میں آتا ہی ہے، تو وہاں پہ وہ جگہ ہے جس کے اوپر رشیا کا قبضہ ہے۔ اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا چلوں۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ 1990 میں روس نے وہاں پہ ایک جرمن بزنس مین تھے فرانز، ان کی کافی ساری جائیداد تھی، تو روس نے ان کی جو اس جائیداد پہ جو ہے وہ جب قبضہ کر لیا، تو اس شخص فرانز نے جو جرمن تھا اس نے رشیا کے خلاف جو ہے وہ پوری دنیا میں اس نے کیس کر دیا، اور اس نے کہا کہ دنیا میں جہاں جہاں روس کی جائیدادیں ہیں وہ ضبط کی جائیں، کیونکہ روس نے غیر قانونی طور پہ اس شخص کی جو ہے وہ ملینز ڈالر کی پراپرٹی وہاں رشیا میں جو ہے وہ ضبط کی تھی۔ تو اس فرانس جرمن نے رشیا کی جن جائیدادوں کے بارے میں جو ہے وہ کیس دائر کیا، ان میں یہ جائیداد جس پہ اب بھی رشیا کا قبضہ ہے، یہ اسٹاک ہوم کا جو ایریا لیدنگو ہے اس میں یہ عمارت واقع ہے۔ یہ 2800 اسکوائر میٹر عمارت ہے، اور یہ 7 منزلہ ہے، یہ کافی بڑی عمارت ہے، یہ آپ تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ عمارت جو تھی وہ رشیا کی تھی، رشیا کی ملکیت تھی۔ جب اس جرمن بزنس مین نے یہاں پہ کیس کیا، اور اس کے بعد یہاں پہ وہ کیس چلتا رہا، اور بالآخر 2014 میں جو سویڈن کا ادارہ ہے کرونو فوگدن یعنی کرکی کا ادارہ، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس جائیداد کو روس سے لے کے جو ہے اس کو فروخت کر دیا جائے، اور وہ جب جائیداد فروخت ہوئی تو سویڈن کے ایک وکیل جو کہ پراپرٹی کا بزنس بھی کرتے ہیں، ان کی کمپنی بھی ہے اسٹیفن ہیگ، انہوں نے یہ جو جائیداد ہے، یہ عمارت، یہ انہوں نے $3.2 ملین میں خرید لی۔ خریدنے کے بعد یعنی یہ جائیداد ان کی ہو گئی، لیکن اس وقت اس عمارت میں روسی حکومت کے جو سفارتکار تھے وہ رہ رہے تھے، اور یہ شخص جو ہے اس نے خرید تو لی لیکن اس کو قبضہ نہیں مل سکا۔ تو یہ 2014 سے آج تک یعنی وہ عمارت کا مالک یہ شخص ہے اسٹیفن ہیگ، لیکن قبضہ جو ہے وہ اس پہ روس کا ہے، روسی سفارتکاروں کا ہے، اور اس شخص کو انہوں نے، روس کی حکومت نے، نہ تو کرایہ دیتے ہیں، نہ اس کو وہاں پہ داخلے کی اجازت دیتے ہیں، یا آج تک اس عمارت کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ یہ سفارتی عملہ رہتا ہے، بلکہ ابھی جو سویڈش ٹیلی ویژن نے ڈاکومنٹری بنائی ہے ان نے کہا جی کہ وہاں پہ صرف سفارتی عملہ نہیں ہے، وہاں پہ تقریباً 21 انٹیلیجنس آفیسر ہیں جو رشین انٹیلیجنس کے وہاں پہ رہ رہے ہیں، اور جن میں 13 جو ہیں وہ ایکٹیولی جو ہے وہ انٹیلیجنس کا کام کرتے ہیں، یعنی وہ انڈر کور سفارتی
جو کور ہے اس کے تحت وہ رہ رہے ہیں. وہ سفارتکار نہیں ہے, وہ کام جاسوسی کا کرتے ہیں, لیکن انہیں کہا کچھ اس لیے نہیں جا سکتا کہ وہ یہاں پہ تعینات ایز سفارتکاروں کے طور پہ ہے. اور اس شخص کو اس لیے قبضہ نہیں مل سکا کہ چونکہ ویانا کنونشن کے تحت اس عمارت کا جو ہے وہ تحفظ کرنا وہ ذمہ داری ہے. حالانکہ وہ اب سویڈن کی حکومت نے جو اتھارٹی نے وہ فروخت کر دیا کسی تیسرے شخص کو. اور اس حوالے سے جو سویڈن کے وزیر خارجہ ہیں تھوبیاس بلسٹروم, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ چونکہ سویڈن ویانا کنونشن کے تحت جو ہے وہ وہاں سے ان کو نہیں نکال سکتا. اب وہ جو اس عمارت کا مالک جو سویڈش لائر اسٹیفن ہیگ ہے, اس نے وہاں پہ جو میونسپیلٹی ہے اس کو یہ درخواست دی کہ بیسیکلی قانونی طور پہ اس عمارت میں کوئی بندہ رجسٹرڈ نہیں, جو وہاں پہ کوئی ایسا نہیں رہ رہا, تو اس لیے اس عمارت کا پانی بند کر دیا جائے تاکہ ان کو پانی شانی بند کرو تاکہ یہ اگر ہوں گے تو یہاں سے نکلیں گے. تو کمیون کے پاس اس کی جو اب درخواست چلی گئی تو اس کے بعد جو سویڈش وزارت خارجہ ہے وہ حرکت میں آئی اور اس نے کہا جی کہ نہیں ہم ایسے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وہاں پہ اگرچہ کوئی رجسٹرڈ نہیں ہے لیکن چونکہ وہ انڈر کور وہاں پہ وہ لوگ رہ رہے ہیں تو ہم ان کو نکال نہیں سکتے یا ان کو پانی بند نہیں کر سکتے. اب وہ جو وکیل ہیں اسٹیفن ہیگ, وہ جا کے وہاں پہ نوٹس بھی لگاتے ہیں باہر عمارت کے کہ بھائی یہاں پہ اگر کوئی رہ رہا ہے تو میرے ساتھ رابطہ کرے, یہ عمارت میری ہے, مجھے اندر آنے دیا جائے. یہ ہوتا ہے بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے, بڑی بڑی شخصیات ہوتی ہیں جی جو عمارتیں خریدتی ہیں ان کے نام سے موسوم ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر وہ جا نہیں سکتے یا کبھی گئے نہیں. یہ حالت اس کی بھی ہے اسٹیفن ہیگ کی, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چلیں آپ مجھے قبضہ تو بعد میں دیں. اس کا 2014 سے اب تک تقریباً 30 ملین سویڈش کرون جو ہے وہ کرایہ بن چکا ہے. تو کہتا ہے وہ 30 لاکھ سویڈش کرون مجھے کرایہ تو دیں, وہ کرایہ بھی نہیں دے رہے, نہ کرایہ دے رہے ہیں نہ قبضہ دے رہے ہیں نہ اس کو ایکسیس دے رہے ہیں. اور یہ بڑی قیمتی جائیداد ہے جو کہ اسٹاک ہوم کا ایریا جو لیدنگو ہے اس میں یہ واقع ہے, اور کافی بڑی, جیسے میں نے بتایا کہ 2800 اسکوائر میٹر 7 منزلہ عمارت ہے. تو یہ ایک بڑی دلچسپ رپورٹ تھی جو یہاں پہ سویڈش ٹیلی ویژن نے اس پہ بڑی شاندار ڈاکومنٹری بنائی اور بہت سے میڈیا میں بھی آئی. تو میں نے سمجھا کہ آپ لوگوں کے لیے بھی یہ تمام تر تفصیلات اس ولاگ کی صورت میں پیش کروں تو یقیناً سب کے لیے ایک بڑی حیرانی ہوگی کہ سویڈن کے دارالحکومت میں ایک ایسی جگہ بھی ہے کہ جس پہ رشیا نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے, اور لیکن سویڈن کی حکومت جو ہے وہ قبضہ ختم نہیں کروا سکی. تو ہے نا انٹرسٹنگ, اپنی رائے سے جو ہے وہ ضرور آگاہ کیجیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.